دنیا کے تمام رنگ و نور اسی کے تو فعل ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب ماں کی عظمتوں کے سامنے ہیچ ہیں۔ اے خالق و مالک، اتنی عظیم تخلیق کی تھی تو اسے فنا سے بھی مستثنا قرار دے دیتا، تیرے لیے کیا مشکل تھا؟ نصف صدی تک جس انہونی سے ڈرتا رہا وہ ہو کر رہی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی محبوب ترین امی جی چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ آخر دم تک گھر کی منتظم اعلیٰ اور مرکزی شخصیت رہیں۔ کئی سالوں سے ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے پوچھتے تھے، امی جی دا کی حال ہے؟ حال اچھا ہوتا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارا دن بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ وہ بڑھاپے اور بیماری سے لڑتے لڑتے تھک گئیں تو ڈاکٹروں نے امی جی کو ہسپتال کے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرے بھائی ڈاکٹر نثار احمد کے ساتھ بہترین قابل اور مسیحا کہلانے کے حقدار ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے موت کی جلگار کو کئی روز تک روکے رکھا۔ معالجوں نے نالیوں اور ٹیوبوں کی مدد سے سانس برقرار رکھی ہوئی تھی، مگر سب کو آنے والے لمحات کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ جس ہستی کے طفیل ہماری چھوٹی سی دنیا ایک عرصے تک جنت بنی رہی، ہم پانچوں بہن بھائی اس کے بیڈ کے پاس بے بسی کے عالم میں ساکت کھڑے تھے۔ میں بیٹھ کر قدموں کو دبانے لگا تو قلب و جگر سے نکل کر آنکھوں سے ٹپکے ہوئے قطرے قدموں پر ٹھہر گئے، جن کے عکس میں مجھے نصف صدی کے مناظر دکھائی دینے لگے۔ امی جی مجھے اور بھائی کو نہلا کر، سر پر تیل لگا کر کنگھی کر رہی ہیں، پھر ہاتھ سے پراٹھے کھلا کر بستہ گلے میں ڈال کر سکول بھیج رہی ہیں اور پھر دروازے پر کھڑے ہو کر ہماری واپسی کا انتظار کرتی ہیں۔ کئی سالوں تک ان کا یہی معمول رہا۔ ہمارے سکول بدلتے گئے، گاؤں سے وزیر آباد کا سکول، پھر حسن عبدال کا کیڈٹ کالج، پھر گورنمنٹ کالج لاہور، پھر پنجاب یونیورسٹی لا کالج، مگر وہ اب بھی ہمیں دروازے تک آ کر رخصت کرتی اور واپسی کے روز سارا دن گیٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھی رہتی۔ ہماری جو خواہش ابا جی سے پوری نہ ہوتی وہ امی جی پوری کر دیتی، چاہے اس کے لیے انہیں قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑتا۔ پھر ہم ان کی محنت اور دعاؤں سے تعلیم کے زینے چڑھتے گئے۔ بھائی ڈاکٹر اور میں پولیس افسر بن گیا۔ سب سے بڑے بھائی جان پہلے بیرسٹر بنے اور پھر جج بنے تو دعا مانگی کہ یا اللہ اسے ہمیشہ رزق حلال کھانے کی توفیق دینا، اور اگر اس کی کمائی میں حرام شامل ہوا تو اسے دنیا سے اٹھا لینا۔ حلال و حرام کے بارے میں ہمیں والد صاحب ہر روز کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے تھے۔ والدہ صاحبہ کے اس فکرے سے ہم تینوں بھائیوں کا ٹریننگ کورس مکمل ہو گیا۔ محترم جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب نے قبر پر دعا مانگتے ہوئے صحیح کہا کہ وہ ملک کی خوش قسمت ترین خواتین میں سے تھیں۔ ان کے والد اجلے کردار کے انتہائی معزز شخصیت، شریک حیات بلند کردار، اصول پسندی کا اعلیٰ معیار اور ہمارے لیے رول ماڈل، بھائی بے مثال شفیق اور اتنا نامور کہ تمام دنیاوی عظمتوں کو چھوا، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ریاست کے تینوں ستونوں کی بلند ترین سطح تک پہنچنے والی واحد شخصیت، اور پھر بیٹے۔ وہ بیٹوں کے عہدوں سے زیادہ ان کی دیانت اور انصاف پسندی سے خوش تھیں۔ اس بات پر خوش تھیں کہ ان کی اولاد میں سے 4 بیرسٹر بنے، بیٹا، بیٹی، پوتا اور نواسی، اور دونوں نواسے بھی اعلیٰ سروسز میں چلے گئے۔ اخبار باقاعدگی سے پڑھتی تھیں، ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات پڑھ لیتی تو اخبار سرانے کے نیچے سنبھال کر رکھ لیتی۔ کچھ عرصے سے امی جی ویل چیئر یا سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی تھیں۔ سہ پہر تک کمرے میں رہتی تو وہاں گاؤں کی خواتین کا مجمع رہتا، پھر رشیدہ اور خالدہ انہیں صحن میں لا کر چارپائی پر لٹا دیتی۔ اس حالت میں بھی گھر کی تمام سرگرمیوں کا مرکز اور محور وہی ہوتی تھیں۔ انہی سے ہدایات لی جاتی اور کچھ بھی کرنے کے لیے انہی سے اجازت لی جاتی ہے۔ گاؤں کی خواتین اپنے مسائل لے کر بی بی جی کے پاس ہی آتی ہیں۔ وہ میری تعیناتی کے دوران میرے پاس اوگی، شب قدر، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ اور ایبٹ آباد آ کر چند روز کے لیے ٹھہرتی رہیں۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے آسمانوں سے رحمتیں اور برکتیں ہمارے آنگن میں اتر آئی ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کی گجرانوالا تعیناتی سے خوش تھیں کہ ہم ان کے قریب ہیں۔ اتوار کو میں اور ڈاکٹر صاحب ضرور گاؤں جاتے۔ گاؤں جانے کا مطلب صرف امی جی سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا۔ گھر سے پہلے مہمان خانے کے پاس چاہے کتنے ہی لوگ ہوتے، ہم بغیر رکے سیدھے گھر جاتے اور کار سے اترتے ہی میں، ڈاکٹر صاحب اور ننھے عمر اور علی دوڑ پڑتے کہ پہلے کون امی جی کے پاس پہنچ کر ان سے ملے گا۔ وہ باری باری سب کو بسم اللہ کہہ کر گلے لگا کر زور سے ملتی، اور جب اپنی آغوش میں لے کر سر اور منہ چومتی تو یوں لگتا کہ سب پریشانیاں انہوں نے کھینچ لی ہیں۔ رخصت کرتے وقت خدا کی بارگاہ میں اتنے خشوع و خضوع سے ہماری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی کہ ہمیں یقین ہو جاتا کہ ان دعاؤں کو عرش تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدائے بزرگ و برتر ان دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے اور اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ طاقت تھی جو پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دیتی رہی۔
میری نوکری ہی اس نوعیت کی ہے جس میں بحران اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی، امی جی کی دعاؤں کی چھاؤں میں پناہ مل جاتی۔ اس سروس میں کبھی معطل یا برخاست شدہ کسی ملازم نے اپیل میں غلط بھی لکھ دیا کہ اس کی ماں بیمار تھی اور وہ اس کے علاج کی وجہ سے غیر حاضر ہو گیا، تو بھی میرے ہاتھ اسے سزا دینے سے قاصر رہے۔ ماں کا خیال رکھنے والے کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ اے خالق کائنات، تو نے کیا عظیم نعمت تخلیق کی ہے ماں! اپنی اس حسین ترین تخلیق پر خالق خود بھی فخر کرتا ہوگا۔ دنیا کے تمام رنگ و نور اور تمام بہاریں اور خوشبوئیں اسی وجود کے دم سے ہیں۔ ہر رشتے کے خلوص اور محبت کی کوئی آخری حد ضرور ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کی کوئی حد نہیں، حدود و قیود اس کا اندازہ اور احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اس پاکیزہ اور عبادت گزار ہستی کو نماز قضا ہونے کے علاوہ اس بات کی فکر ہوتی کہ چاندی جیسے سفید بال ننگے نہ رہیں، ان کا سر دوپٹے سے ڈھانپا جائے۔ ڈرپ لگی ہے اور پھر بھی نہیں فواد میں مجھ سے پوچھتی، دودھ پی لیا ہے؟ تھک گئے ہوگے، جاؤ اب سو جاؤ۔ معالجوں نے بچانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ مسیحاؤں نے سر جھکا دیے تو ایسا لگا کہ زندگی کی تاریکیوں کو روشن کرنے والی شمع بجھ گئی۔ ہمارے سروں پر تنا ہوا سائبان گر گیا، طوفان میں چھت ٹوٹ گئی۔ زندگی کو گل و گلزار بنانے والا، بہاریں اور خوشبوئیں لانے والا چمنستان اجڑ گیا۔ تعزیت کے لیے جمع ہونے والے مجمع کو ایک عالم با عمل بتا رہے تھے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ مجھے حسرت رہی کہ ایک عبادت نہ کر سکا۔ صحابہ نے چونک کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب عبادتیں ختم، پھر وہ کون سی عبادت ہے جو آپ نہ کر سکے؟ فرمایا، حسرت ہی رہی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی، محمد، تو میں یہ آواز سن کر نماز چھوڑ کر ماں کے قدموں میں جا بیٹھتا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں مابتا جیسی عظیم نعمت سے محروم کر کے کس کس آزمائش سے دوچار کیا گیا، بے شک وہی حکمتوں کا جاننے والا ہے۔ اے مالک کائنات، تو نے ماں کی صورت میں کیا بے مثال ہستی تخلیق کر دی، پھر ایسی ہستی کو بھی موت، ایسی موت کو موت کیوں نہ آ گئی؟ گاؤں میں مہمان خانے اور گھر کے درمیان مسجد ہے۔ میں نماز کے بعد تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیشہ تیز قدموں سے گھر کی جانب چل پڑتا تھا تاکہ امی جی کے پاس بیٹھ سکوں۔ آج مسجد سے نکل کر گھر کی جانب چلا، 2 قدم چل کر لوٹ آیا اور بوجھل قدموں سے مہمان خانے کی جانب چل پڑا۔ جس ہستی کی وجہ سے وہ گھر تھا، اس کے چلے جانے سے وہ صرف ایک مکان ہے جہاں جانے کو نہ دل چاہا نہ ہمت ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد بھائیوں کے ساتھ گھر چلا گیا۔ صحن میں موجود چارپائی کی طرف بھاگا کہ بسم اللہ کہہ کر مجھے گلے لگا لیں گی۔ چارپائی خالی ملی تو ان کے کمرے کی جانب لپکا کہ پلنگ پر لیٹے ہوئے بسم اللہ کہہ کر مجھے آغوش میں لے لیں گی، مگر نہ ہاتھ اٹھے نہ بسم اللہ کی آواز گونجی۔ سرہانے پر ایک طرف دوپٹہ پڑا تھا اور دوسری طرف اینک، ایک طرف ننا عمران ان کی کھونٹی پکڑ کر رو رہا تھا، دوسری جانب علی آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بھی امی جان کو تلاش کر رہے تھے۔ اب کتنے ہی اتوار گزر جائیں گے، اب کس کو انتظار ہوگا، اب کون لیٹ ہونے پر بے قرار ہوگا؟ بے شک سب کو فنا ہے، سب نے جانا ہے۔ کائنات کے افضل ترین انسان آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو یہاں کون رہے گا؟ قادر مطلق کے سوا سب کو فنا ہے۔ اے قادر مطلق، ہماری امی جان کی مغفرت فرما دیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیں۔ اے مالک کائنات، ہم تیری دی ہوئی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو کر مفلس ہو گئے۔ ہماری محرومی اور مفلسی کا پاس کرتے ہوئے ہم پر رحم کریں اور ہمیں اپنی پناہ میں لے کر اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دیں۔